السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ حضرات خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ ہر انسان جو بھی دنیا میں آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن یہاں سے جانا ہے۔ جیسے انسان زندہ ہوتا ہے تو سب کی باتوں کو سنتا ہے، اس کے جوابات بھی دیتا ہے۔ کیا مرنے کے بعد انسان کسی کی بات کو سنتا ہے یا نہیں سنتا ہے؟ جب انسان مر جاتا، مرنے کے بعد اس کے عزیز و اقارب گھر والے اسے قبرستان میں دفنا کر واپس چلے آتے ہیں۔ کیا قبرستان کی زندگی، جو قبرستان کے اندر مردہ پہنچتا ہے، کیا کوئی قبرستان میں جائے تو اس کے جانے کی آہٹ یا اس کے سلام کرنے کی آواز کیا مردہ سنتا ہے یا نہیں سنتا ہے؟ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے یا نہیں ہے؟ آج اس کے متعلق ہم کو بیان کرنا ہے اور آپ کو اس کو بہت ضروری سننا ہے، کیونکہ ایک ایسا ایک مسئلہ ہے کہ اس کے بارے میں بڑا لوگ کشمکش میں رہتے ہیں۔ کوئی کچھ کہتا ہے آج تو پرفتن دور ہے، آج تو لوگوں کے ایمان اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ اگر ان کی بات کو سنا جائے تو سننے کے بعد بڑا افسوس ہوتا ہے۔ تو میری بات کو بعد میں سنیے گا، سب سے پہلے مولانا مفتی سہیل امجدی صاحب کی گفتگو سنیے گا، اس کے بعد میں کچھ نہ کچھ انشاءاللہ بتانے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے گا مفتی سہیل امجدی صاحب کی گفتگو سنیے گا۔ یہ ہوا کہ کیا میت کو قبر میں پتہ چلتا ہے کہ اس کی قبر پر کون آیا ہے، یا وہ اپنے گھر کے حالات سے واقف ہوتا ہے؟ رضوان بھائی نے فیصلہ بات سے پوچھا۔ دیکھیں، اپنے گھر کے حالات سے واقف ہونا تو یہ تو کوئی اس طرح نہیں ملتا، لیکن اتنی بات ضرور ملتی ہے کہ شب جمعہ، جمعرات کے دن شب جمعہ، یہ جو روحیں ہوتی ہیں نا، یہ بات یاد رکھیں کہ جو بدرو اس معنی میں نہیں جو ہمارے یہاں مشہور ہے، یعنی جو گناہگار روحیں ہیں، جو نافرمان روحیں ہیں، تو ان کو تو کوئی اجازت نہیں دی جاتی، وہ اسفل سافلین میں قید ہیں۔ جو گناہگار کی روحیں، نافرمانوں کی، وہ اسفل سافلین، جو زمین کی تہہ کے نیچے ہے، ساتوں زمین نیچے، وہاں پر وہ قید ہے، وہ کہیں پر بھی آ جا نہیں سکتے۔ تو یہ جو مشہور ہوتا ہے نا کہ فلاں کی بدرو آ گئی، فلاں کی بدرو، یہ ایسے ہی ہے، اس کا کوئی شریعت میں گنجائش نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو بد روحیں ہیں، یعنی گناہگار نافرمان روحیں، ان کو قید کر لیا جاتا ہے، ان کو آنے جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ جو مسلمان روحیں ہیں اور جو نیک روحیں ہیں تو وہ شب جمعہ اپنے گھروں پر آتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ ان کے گھر والے ان کو ایصال ثواب کر رہے ہوتے ہیں، دعائیں مغفرت کر رہے ہوتے ہیں، تو دعائیں دیتے ہوئے چلی جاتی ہیں۔ اور اگر وہ دیکھتی ہے کہ کوئی خیال نہیں رکھ رہا، کوئی دعا نہیں کر رہا، تو پھر وہ کہتے ہوئے جاتی ہیں کہ جس طرح تم میرے ساتھ کر رہے ہو تو تمہارے ساتھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کرے۔ تو یہ مضامین ہمیں احادیث کریمہ میں ملتے ہیں۔ تو کیا میت کو قبر میں پتہ چلتا ہے کسی قبر پر کون ملنا ہے؟ دیکھیں، میت ہمارے لیے ہے، وہ مردہ ہمارے لیے مردہ ہے، لیکن جیسے ہی قبر میں دفنا دیا جاتا ہے، یا جیسے ہی برزخ کے معاملات شروع ہوتے روح لوٹا دی جاتی ہے۔ مر ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، 3 سوالات ہوتے ہیں نا، تو وہ سوالات کب ہوتے ہیں؟ جب وہ روح اس کی لوٹا دی جائے۔ وہ جواب دیتا ہے باقاعدہ، ربی اللہ دینی الاسلام ھذا نبینا، وہ جواب دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ظاہر ہے کہ روح لوٹائی جاتی ہے تو جواب دیتا ہے۔ اور اگر جنت کی کھڑکیاں کھولی جاتی ہیں تو اسے محسوس کیسے ہوتا ہے؟ روح ہوتی ہے تو مزہ آتا ہے، اسے محسوس ہوتا ہے۔ اور جہنم کی کھڑکیاں کھولی جاتی ہیں تو ظاہر ہے کہ روح ہوتی ہے، روح کا تعلق جسم کے ساتھ ہوتا ہے، جس کا یعنی جو روح کا جسم تھا اس کے ساتھ تعلق رہتا ہے اس کا۔ تو اگر جو ہے گناہگاروں کی روح ہیں تو تعلق رہتا ہے ان کا، تو انہیں ظاہر تکلیف محسوس ہوتی ہے، تو اسی لیے جہنم کی وعیدیں سنائی گئی ہیں۔ تو اچھا، پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ جب قبرستان ہم جاتے ہیں تو حکم ہے کہ السلام علیکم یا اہل القبور، صحیح حدیث میں ہے، سلامتی ہو تم پر اے قبر والو، یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر، اللہ تعالیٰ ہماری بھی اور تمہاری بھی مغفرت فرمائے، تم ہم سے۔ تو آپ نے مفتی سہیل امجدی کی گفتگو سے سنا اور کچھ سبق سیکھا ہوگا۔ جیسا کہ آپ نے ابھی بیان کیا ہے، مفتی سہیل امجدی صاحب نے بتایا کہ مردہ انسان مرنے کے بعد لوگوں کی باتوں کو سنتا ہے، اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے، کیونکہ سلام کا قبرستان میں گزرنے اور اس پر سلام کرنے کا حکم اسی لیے ہے، اور سلام اس کو ہی کیا جاتا ہے جو تمہارا جواب دے سکے۔ اور اکثر دیکھا ہوگا ہمارے تمہارے یہاں جو علاقائی یا گاؤں میں قبرستان ہے،
ہر جمعے کے لوگ نماز پڑھنے کے بعد قبرستان میں اکثر لوگ جاتے ہیں. کس لیے جاتے ہیں؟ کیونکہ اپنے مرحومین کی قبر پر فاتحہ پڑھتے ہیں, اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور سلام کرتے ہیں, تاکہ یہ بھی ایک سے معلوم ہوتا ہے کہ جس کی قبر پہ جایا جاتا ہے اس کو اگر وہ نہیں دیکھ سکتا مگر مرنے والا اس کو ضرور دیکھتا ہے اور اس کی بات کو بھی سنتا ہے. یہاں تک کہ میں نے ایک روایت میں پڑھا کہ انسان جب انتقال ہو جاتا ہے, کسی کا کوئی دوست ہو اور ایک دوست بچھڑ جائے یعنی اس کی موت ہو جائے, تو جب اس کی مٹی ہونے کے بعد جب اس کا دوست اگر اس کی قبر پر جاتا ہے, جب تک وہ اس کی قبر پر رہتا تب تک اس کو سکون ملتا ہے. جب تک اس کا دوست جس طریقے سے دنیا میں دوست کے ساتھ رہتا ہے تو ایک دوست بڑا خوشی محسوس کرتا ہے اور بڑا سکون محسوس کرتا ہے. دیکھا ہوگا اگر انسان کوئی بیمار ہو اور بڑی تکلیف میں پڑا ہوا ہو بستر پر, بہت زیادہ اسے کوئی تکلیف ہو اور اس کا بہت پیارا, اس کا چاہنے والا, اس کا دوست اگر اس کے پاس آ جائے تو اس کی تکلیف میں بھی تخفیف ہو جاتی ہے, آسانی ہو جاتی ہے. یعنی تکلیف بھی اس کی آسان ہو جاتی ہے اور مشکل بھی اس کی تھوڑی کم ہو جاتی, کیونکہ اس کا پیارا, اس کا دوست اس کے پاس آ جاتا ہے. تو ایسے ہی مرنے والا اگر دنیا میں کسی سے دوستی رکھتا تھا, کسی سے تعلق رکھتا تھا, کسی کو اپنا بہت قریبی مانتا تھا, بہت سب کچھ اس کو مانتا تھا, اور وہ دنیا سے ایک اس کا دوست چلا گیا, وہی دوست جس کو وہ مانتا تھا اس کی قبر پر اگر جاتا ہے تو اس کے قبر پر جانے سے اس کو بڑا سکون محسوس ہوتا ہے. تو ظاہر ہے کہ قبر کے اندر انسان زندہ ہوتا ہے اور سکون وہی محسوس کرتا ہے جس کے بدن میں جان ہوتی ہے, جس کی جو زندہ ہوتا ہے وہی سکون کو محسوس کرتا ہے, وہی تکلیف کو محسوس کرتا ہے, اور باقی مردہ جو مرا ہوا ہوتا ہے اس کو تو کوئی چیز کی ٹھنڈی گرمی تکلیف آرام کا کوئی فرق ہی نہیں ہوتا. لیکن اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ اس کو قبر میں زندہ کیا جاتا ہے. اور میں نے یہ بھی پڑھا کیا جیسے لوگ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ اس کو زندہ کیا جاتا نہیں کیا جاتا, یہاں تک کہ بہت ساری روایتیں بھری پڑی, بہت ساری کتابیں لکھی ہوئی ہیں اس کے متعلق. بتایا گیا ہے کہ جب مردے کو دفنایا جاتا ہے, دفنانے کے بعد تختے لگا دیے جاتے ہیں, اس کے بعد جب مٹی لے کر لوگ واپس ہوتے ہیں تو لوگوں کی قدموں کی آہٹ بھی مردہ سنتا ہے. مردہ لوگوں کے قدموں کی چلنے کی آوازوں کو سنتا ہے, اور سنے گا تو وہی اسی کے اندر سننے کی طاقت ہوتی, قوت ہوتی, جس کے اندر زندگی یعنی جان ہوتی جس کے اندر, اور جس کے اندر جان نہیں ہوگی وہ کہاں سے سنے گا. اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد قبر میں انسان کو زندہ کیا جاتا ہے, اور سوال و جواب جو کیے جاتے ہیں, سوالات قائم کیے جاتے ہیں, تو سوال زندہ سے کیا جاتا ہے نہ کہ مردے سے, کیونکہ اس سے معلوم بھی چلتا ہے, سوالوں سے بھی معلوم چلتا ہے کہ انسان سے قبر میں سوال پوچھے جاتے ہیں, اور سوال زندہ ہی انسان سے پوچھے جاتے ہیں. سوال کے جواب بھی دینا زندہ ہی انسان کا کام ہوتا ہے, مردہ تھوڑی جواب دے گا. تو اس سے بھی معلوم چلتا ہے واضح طور پر کہ انسان مرنے کے بعد اس کو قبر میں پھر اس کی روح کو دوبارہ واپس کیا جاتا ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ مرنے کے بعد اکثر ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے, بہت ساری کتابوں میں روایتوں میں ہے کہ انسان کی روح